دیگر بھی اپنی زبانوں کو متر کریں بلند تر صلوات اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ جن نواب نے دامی دل میں سخن قدمین پاکیزہ مجالس میں تعاون کیا، سب کے تعاون کی قبولیت کے لیے فرش عذاب تشریف لانے والے مومنین کی حاجات کی برابری کے لیے علماء علامہ عظام مراجع کرام کی صحت و سلامتی کے لیے عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔
قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. بلند تر صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولیں حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. 40واں سورہ ہے اور 40ویں آیت ہے، اور سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ مومن. اس میں اللہ رب العزت انسان کی تنزلی اور اس کی ترقی، اس کی عزت اور رفعت کو بیان کرتا ہے، اور اس کو اس کے کردار کے ساتھ مزین فرماتا ہے کہ اگر کردار اچھا ہے تو نتیجہ اچھا ہے، اگر کردار بد ہے تو نتیجہ بد ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا اجر پائے گا، اور ذرا برابر بھی اگر برائی کرے گا تو اللہ اس کے حساب دینے کا حق رکھتا ہے. اور یہاں معصوم فرماتے ہیں اگر اللہ تیری برائیوں کا حساب لے لے تو یہ اس کا عدل ہے، اگر معاف کر دے تو یہ اس کا فضل ہے. اور وہ اللہ عدل میں بھی با اختیار ہے اور فضل میں بھی با اختیار ہے. اور اس لیے میرے مولا امیر المومنین نے دعائے کمیل میں کمال جملہ ارشاد فرمایا، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے اپنے بندے سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے اللہ، اس کو معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے. اور پھر تعلیم فرمایا، الہی افعل بما انت اہلو لا تفعل بما نحن اہلو. میرے اللہ میرے بارے میں وہی فیصلہ کرنا جس کا تقاضا تیرا فضل کرتا ہے، وہ فیصلہ نہ کرنا جس کا تقاضا تیرا عدل کرتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، کل یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ اعمال صالحہ کی بجا آوری کے لیے اور اعمال کی معرفت کے لیے اور اعمال کے بجا لانے کے لیے جو سب سے خوبصورت مرکز ہے وہ اللہ نے عزاداری حسین ابن علی کو قرار دیا ہے. یہ عزاداری ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو تجھے صاحب کردار بناتا ہے، جو تجھے صاحب عزت بناتا ہے، جو تجھے صاحب معرفت بناتا ہے. عزاداری ذریعہ معرفت بھی ہے، ذریعہ بخشش بھی ہے، ذریعہ نجات بھی ہے. آج دنیا کی جو آوازیں اٹھتی ہیں کہ کربلا میں 2 شہزادے لڑے، کربلا میں 2 شہزادے لڑے، اقتدار کی جنگ تھی، یہ دنیا کی خام خیالی ہے. اگر جنگ اقتدار کی ہوتی، اگر جنگ مال و دولت کے حصول کی ہوتی تو زہرا کا لال 6 مہینے کے سپاہی سے لے کر 100 سال کے سپاہی تک نہ لے جاتا. علی اصغر سے لے کر حبیب تک ہر عمر کے سپاہیوں کا لے جانا یہ بتا دے رہا ہے کہ حسین کربلا میں کردار کی جنگ لڑنے گیا تھا، اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. اور دوستو یاد رکھیے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور اپنی نسلوں کو کربلا شناس
فرمائیے، اپنی نسلوں کو کربلا کی معرفت دیجئے اور ان کو سمجھائیے کہ کربلا میں کون گیا تھا اور کس لیے گیا تھا، کون کس کے مقابلے میں گیا تھا، سامنے والے کا منشور کیا تھا اور حسین ابن علی کا منشور کیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر دنیا حسین ابن علی کے مدینہ چھوڑنے کے راز سے واقف ہو جاتی تو کبھی دنیا کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا نہ ہوتا کہ کربلا اقتدار کی جنگ ہے یا کردار کی جنگ ہے۔ جب دربار میں میرے مولا کو بلایا جاتا ہے، کیا کردار ہے حسین ابن علی کا، کیا انداز ہے حسین ابن علی کا، جب بلایا جاتا ہے تو میرے امام کیا کمال گفتگو فرماتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں مر گیا ہے، اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے، امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی پوچھا مجھے کیوں بلایا ہے، کہا اس کا بیٹا آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ کمال جواب ہے حسین ابن علی کا، اس لیے کہ اس وقت مدینہ منورہ کے اندر اصحاب پیغمبر بھی موجود تھے، اصحاب کی اولادیں بھی موجود تھی، تابعین بھی موجود تھے، تبع تابعین بھی موجود تھے، بڑی جلیل القدر شخصیات موجود تھی، اور بیعت سب سے پہلے حسین سے مانگی گئی، وہ بھی تنہائی میں، وہ بھی رات کی تاریکی میں۔ یہ خود راز بتا رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور جب ولید کہنے لگا مولا وہ آپ کی بیعت چاہتا ہے تو میرے امام نے کیا فرمایا کہ اے ولید کیا وہ فقط میری بیعت چاہتا ہے یا ساری امت کی؟ متوجہ رہنا، ذرا بات تھوڑی مشکل ہے لیکن عرض کیے دیتا ہوں، میری بیعت چاہتا ہے یا ساری امت کی بیعت چاہتا ہے؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ ہٹ بڑا کے ولید کہتا ہے فرزند رسول وہ پوری امت کی بیعت چاہتا ہے۔ تو میرے امام نے مسکرا کے فرمایا اگر وہ ساری امت کی بیعت چاہتا ہے تو تنہائی میں مجھے بلانے کی کیا وجہ ہے اور مجھے اکیلے بلانے کی کیا وجہ ہے؟ میرے دوستو یاد رکھیے گا، حسین ابن علی کا شام والا دشمن حسین شناس تھا، اور وہ جانتا تھا کہ حسین شخص نہیں ہے، حسین ایک کردار ہے، حسین ایک سیرت ہے، حسین ایک نظام ہے۔ جدھر حسین چلا گیا ادھر صحابی بھی جائے گا، ادھر تابی بھی جائے گا، ادھر تبع تابی بھی جائے گا۔ اسی لیے اس نے پہلا حملہ حسین ابن علی پر کیا ہے، اور جب کہا کہ میرے مولا نے تو کہہ رہا ہے اے ولید کہ وہ ساری امت سے بیعت چاہتا ہے تو پھر جا کل تو امت کو بلا لینا، ویسے بھی رات کے پردوں میں بات نہیں ہوتی ہے، ہم تو دل کی روشنیوں میں بات کرنے والے ہیں، رات کے پردے میں تو ساز باز ہوتی ہے۔ کل تو ساری امت کو بلانا، حسین بھی امت کے ساتھ آئے گا، اور میں کل کی روشنی میں تجھے بتاؤں گا حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ تاریخ نے ان الفاظ کو بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے۔ ادھر فرزند زہرا کا یہ جواب آیا، ادھر مروان جو ایک شاطر اور لعین تھا فوراً کہنے لگا اے ولید حسین کو نہ جانے دینا، اگر حسین تیرے ہاتھ سے چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ میں تو نہ آئیں گے، بس ایسا کر یا بیعت لے لے، نقل کفر کفر نباشد، یا گردن اڑا لے۔ بس یہ سننا تھا کہ زہرا کے لال نے بڑے غضبناک لہجے میں پکار کے کہا یبن الزرقہ، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے اور بدکماش ماں کی اولاد، انت تقتلنی ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یا وہ مجھے قتل کرے گا؟ واللہ کذبتا وعصمتا، اللہ کی قسم تو جھوٹے بھی ہو اور گناہگار بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے جو امام برحق کے مقابلے میں آ جاتا ہے، وہ جس دور میں بھی آئے، وہ جس لبادے میں بھی آئے، جیسے ہی وہ امام برحق کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا بھی ہو جائے گا، وہ گنہگار بھی ہو جائے گا۔ متوجہ بیٹھے میری بات ہو فر واللہ کذبتا وعصمتا، اللہ کی قسم تم تو جھوٹے ہو، اللہ کی قسم تم تو گنہگار ہو۔ اور اس وقت امام نے فرمایا سنو جو بات میں نے کل کہنی تھی وہ ابھی کہہ جا رہا ہوں۔ یہاں امام حسین نے دو تعارف کرائے ہیں، ایک اپنا تعارف کرایا ہے، ایک یزید کا تعارف کرایا ہے۔ اب ان لوگوں کے سوالوں کے جواب اسی امام کے کلام کے اندر ہے، مجھے اس میں لمبی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، خود کلام امام
دنیا کے سوالوں کا جواب ہے۔ اور امام کا تعارف گویا امام کہہ رہے تھے میں تمہیں بتاتا ہوں جس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو وہ کون ہے، جس سے مانگ رہے ہو وہ کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام ایک زبردست تماچا رسید کر رہے تھے بنو امیہ کے ان پالتوؤں پر، اور یہ کہہ کر میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی امام کا یہ کہنا بتا رہا تھا اے ولید و مروان تم نہ میرا بیان کر سکتے ہو نہ یزید کا بیان کر سکتے ہو، اس لیے کہ مجھے بیان کرو گے تو یہ حق ہوگا، یزید کی غلطیاں بیان کرو گے تو یہ حق ہوگا، اور حق کہنے کے لیے نسل کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے، غذا کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ان کی نہ نسل پاک تھی نہ غذا پاک تھی۔ اور یہی روک کر میں ایک جملہ آپ اور اپنے لیے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز و دوستو، یاد رکھنا عزاداری حسین ابن علی معرفت ہے، عزاداری حسین ابن علی اللہ کے دین کی بقا کی ضمانت ہے، لیکن یہ معرفت کربلا اسے حاصل ہوتی ہے جس کی غذا پاکیزہ ہوتی ہے، جس کی بدن کی غذا پاک ہوتی ہے۔ کربلا میں وہ جو 72 حسین ابن علی کے ساتھ تھے ان میں ایک ایک کی زندگی کو پڑھ لو، ایک لقمہ حرام بھی زندگی میں نہ تھا۔ اور کیا یاد رکھیے گا جب بدن کی غذا حرام ہوتی ہے نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ مولا کا فرمان سمجھ آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، متوجہ بیٹھے میری باتوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق سمجھنے کے لیے، حق شناسی کے لیے حسین حق ہے یا نہیں؟ سارے بولو مولا حسین حق ہے یا نہیں؟ حسین کا بابا حق ہے یا نہیں؟ حسین کا نانا حق ہے یا نہیں؟ حسین کی ماں بطول عذرا حق ہے یا نہیں؟ حسین کا دین حق ہے یا نہیں؟ حسین کی ذات حق ہے یا نہیں؟ یہ سب کچھ حق ہے۔ تو یاد رکھیے گا حق شناسی کے لیے بدن کی غذاؤں کا پاک ہونا ضروری ہے، رزق کا حلال ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب روز عاشور ہوا تھا تو بی بی زینب کبریٰ نے میرے مولا حسین سے سوال کیا تھا اے میری ماں جانے، یہ جو جن لوگوں کے تیر اور تلواریں تیری طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ جو نیزے تیری طرف بڑھ رہے ہیں، کیا یہ لوگ تیری معرفت نہیں رکھتے ہیں؟ کیا یہ تجھے جانتے نہیں ہیں؟ تو نواسہ پیغمبر ہے، تو جگر گوشہ بطول ہے، تو علی حیدر کرار کا لاڈلا ہے۔ تیرے لیے میرے نانا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، تیرے ہی لیے میرے نانا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تیرے لیے ہی میرے نانا نے فرمایا تھا الحسن والحسین ابنائی امامان قاما او قعدا۔ امام بی بی کے ہر سوال کے جواب میں کہتے رہے بے شک ایسا ہے، اور یہ جانتے ہیں میں جگر گوشہ بطول ہوں، یہ جانتے ہیں میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں، یہ جانتے ہیں رسول میرے لبوں کو چومتا تھا۔ تو بی بی نے کہا اے میرے ویر حسین پھر اتنا بتانا یہ تجھے کیوں قتل کرنے آ رہے ہیں؟ سنا دو جملہ، یہ تجھے کیوں قتل کرنے آ رہے ہیں؟ ان کی تلواریں تیرے خلاف کیوں ہیں؟ ان کے نیزے تیرے خلاف کیوں ہیں؟ تو اس وقت میرے امام نے فرمایا تھا یا اختی زینب انہم ولیت بطونہم من الحرام، اے میری ماں چھائی ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ جب بدنوں کی غذا حرام ہوتی ہے نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ امام کا فرمان سمجھ۔ جتنی امام نے حجت تمام حجت کیا تھا وہ کیوں ان کی سمجھ میں نہ آیا؟ اور اسباب کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ لوگوں کی غذا حرام تھی۔ تو شیعان حیدر کرار ضرور متوجہ ہونا چاہیے، کربلا کا پہلا درس نماز سے بھی پہلے، روزے سے بھی پہلے، حج سے بھی پہلے، زکوٰۃ سے بھی پہلے، خمس سے بھی پہلے، زواری سے بھی پہلے، عمرے سے بھی پہلے، عزاداری سے بھی پہلے جو بنیاد تشیع ہے اس کا نام رزق کا حلال ہونا ہے۔ بدنوں کی غذا پاک کرو، پھر دیکھو محمد کا دین بھی سمجھ آ جائے گا اور 14 کا کلام بھی سمجھ آ جائے گا۔ مل کے ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ جتنی رب نے طاقت عطا کی ہے بلند تر صلوات۔
بچے بیٹھے میری باتوں سے. اب میرے امام نے تعارف کرانا شروع کیا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس سے تم بیعت مانگنا چاہتے ہو وہ کون ہے, جس کے لیے مانگ رہے ہو وہ کون ہے. اب آپ کو آپ کے مولا کا کلام سناتا ہوں. میرے امام نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ مختلف الملائکہ منزل الوحی بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ. کہا سنو ولید و مروان, میں ایک شخص نہیں ہوں, میں نبی کی اہل بیت ہوں, میں نبی کی اہل بیت ہوں. کیا اہل بیت میں فقط امام حسین ہے؟ تو نہیں. آئیے تھوڑا اور پیچھے لیے چلتا ہوں تاکہ میرے جوان اور بچے سمجھ لیں. حدیث قصہ کو پڑھتے ہو نا, اللہ کے نبی نے 5 ہستیوں کے جمع ہونے پر پیغمبر خدا حیدر کرار, بطول عذرا, حسن مجتبی, حسین شہید کربلا ایک چادر میں جمع ہوئے. اللہ کے رسول نے چادر کا کونا پکڑا اور پکڑ کے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. میرے اللہ یہ جو چادر میں ہے یہی میرے اہل بیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے چادر میں تو پیغمبر بھی ہیں, چادر میں تو علی بھی ہیں, چادر میں تو زہرا بھی ہیں, چادر میں تو حسن بھی ہیں, چادر میں تو حسین بھی ہیں. امام کا حق بنتا تھا نا اگر بادی نظر میں دیکھا جائے کہ کہتے میں حسین ابن علی ہوں, لیکن یہ نہیں فرمایا. فرمایا انا اہل بیت النبوہ, میں نبی کی اہل بیت ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حسین سمجھا رہا تھا میں شخص بن کے نہیں آیا ہوں, میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں یہ جان لو میں محمد بن کے بھی آیا ہوں, میں علی بن کے بھی آیا ہوں, میں زہرا بن کے بھی آیا ہوں, میں حسن بن کے بھی آیا ہوں, میں حسین بن کے بھی آیا ہوں. پھر فرمایا معدن الرسالہ, میں رسالت کا خزانہ ہوں. اور اگلا تعارف کیا کمال تعارف ہے, فضائل بھی ہیں اور کمالات بھی ہیں. مختلف الملائکہ, انا مختلف الملائکہ. ہاں میرا گھر تو وہ گھر ہے جہاں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے. کبھی کوئی آ رہا ہے تو کبھی کوئی جا رہا ہے, کبھی کوئی جھولا جلا رہا ہے تو کوئی چکی چلا رہا ہے, کوئی دروازے پہ رکا ہوا ہے تو کوئی خدمت کر رہا ہے, کوئی بچوں کو بہلا رہا ہے. اور جب میرے مولا حسین پیدا ہوئے, یہ روایات کے جملے ہیں, 40,000 فرشتے حسین کا چہرہ دیکھنے آئے تھے. جب حسین کی اماں کی شادی ہوئی 70,000 فرشتے بارات میں شامل ہوئے تھے. جب سید اور علی کا نکاح ہوا آسمان پہ 40,000 فرشتے نکاح کے گواہ بنے تھے. اس لیے میرے امام نے فرمایا انا مختلف الملائکہ, میرا گھر وہ گھر ہے جہاں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے. کبھی جبریل آ رہا ہے, کبھی رحیل آ رہا ہے, کبھی عزرائیل آ رہا ہے, کبھی اسرافیل آ رہا ہے. اور اگلا جملہ کیا فرمایا انا منزل الوحی, میں وہ ہوں جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے. میرا گھر نزول قرآن کا مرکز ہے, میرے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے. اور دوستوں متوجہ رہنا, اگلا جملہ تو اس سے بھی خوبصورت ہے. اور وہ جملہ کیا ہے, بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ. میرا حسین کہہ رہا تھا اللہ نے آغاز کائنات کیا ہے, اور اللہ خود کہتا ہے, یہ حدیث کے لفظ ہیں, میں اللہ کچھ بھی نہ بناتا, نہ چرند نہ پرند نہ مونگے نہ موتی نہ پہاڑ نہ دریا نہ آسمان کا شامیانہ نہ زمین کا بچھونا نہ سمندروں کی جوانی نہ دریاؤں کی روانی نہ پتوں کا ہلنا نہ چڑیوں کی چہر نہ نبیوں کا ہونا نہ ولیوں کا ہونا, نہ یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا. اور خود حدیث قصہ کی الفاظ ہیں, اللہ آسمان پہ آواز دیتا ہے یا سکان السماوات, اور یا آسمان کے رہنے والوں مجھے بتاؤ میں اللہ نے نیلا آسمان کیوں بنایا ہے, زمین کا بچھونا کیوں سجایا ہے, سورج کو روشنی کیوں دی ہے, چاند کو جلا کیوں بخشی ہے, دریاؤں میں پانی کیوں دڑایا ہے, پانیوں میں کشتیاں کیوں چلائی ہیں. کہنے لگے ملائکہ ہمیں کیا پتا, تو رب نے کہا تھا نا انی
ما خلقت السماء مبنيا ولا ارضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري. میں اللہ نہ نیلا آسمان بناتا، نہ زمین کا بچھونا سجاتا، نہ سورج کو روشنی دیتا، نہ چاند کو جلا بخشتا، نہ سمندروں میں پانی دوڑاتا اگر انہیں پیدا نہ کرتا جو چادر کے اندر موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیگر بھی بلندر صلوات پڑھے محمد. متوجہ بیٹھے میری باتوں پر. اور خود حدیث کے الفاظ ہیں. سب سے پہلے رب نے ڈاکٹر طارق جمیل صاحب اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، اپنے ایک کتاب کے اندر بھی لکھا ہے اور ایک بیان میں بھی کہہ رہے تھے اللہ نے ایک نور پیدا کیا. سب سے پہلے رب نے ایک نور پیدا کیا، کئی حجابوں میں اس نور کو رکھا. بہار الانوار میں بھی ایسی ہی روایت ہے، ایک نور پیدا ہوا 12 حجابوں میں اسے رکھا گیا. کسی حجاب میں 12,000 سال، کہیں 11,000 سال، کہیں 10,000 سال. پھر جب حجابوں سے نکالا عرش پہ 4,000 سال رکھا. پھر اس کو صلب آدم میں رکھا. پھر صلب آدم سے چلایا، صلب ابراہیم تک پہنچایا. صلب ابراہیم سے نکالا، صلب حضرت اسماعیل میں ڈالا. صلب حضرت اسماعیل سے نکالا، حضرت ہاشم تک پہنچایا. وہاں سے جناب عبد المطلب کے صلب میں جب یہ نور پہنچا تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے پھر اللہ نے جب یہاں سے نکالا 2 حصوں میں اس نور کو بانٹ دیا. نور کا ایک ٹکڑا حضرت عبداللہ کے سر میں رکھ دیا، ایک حضرت ابو طالب کے سر میں رکھ دیا. اور نور کا وہ ٹکڑا جس کو جناب عبداللہ کے سر میں رکھا وہاں سے محمد بنا کے بھیجا. جس کو ابو طالب کے سر میں رکھا وہاں سے حیدر کرار بنا کے. تو یہ بات برحق ہے دوستو کہ اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے. خود پیغمبر فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا ہے. تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ غور، پیغمبر کا نواسہ کیا کہہ رہا ہے ذرا غور کرنا. فرماتے ہیں بنا فتح اللہ، بنا ختم اللہ. اچھا اگلا جملہ بھی اپنے بچوں کو سمجھا دو، بزرگ تو یقیناً جانتے ہیں. بنا فتح اللہ، اللہ نے ہمیں سے آغاز کائنات کیا ہے. اور آپ ذرا مجھے سوچ کے بتائیے گا یہ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، قرآن میں اس کا وعدہ ہے. لیکن قیامت سے پہلے ایک وعدہ اور بھی ہے کہ ایک مسلح اعظم نے آنا ہے، ایک محمد کے لال نے آنا ہے. یملأ اللہ ارض قسطا وعدلا کما مولی الظلم وجورا، جس کے وجود کی برکت سے اللہ زمین کے ہر ظلم کو، ہر بربریت کو ختم کر دے گا اور اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. اور یاد رکھنا دوستو یہ جو عقیدہ مہدویت ہے یہ انتظار امام زمن ہے، یہ ہر فرقے میں ہے. اہل سنت بھائیوں کے بھی یہاں ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، حتیٰ کہ دوسرے مذاہب عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، یہودیوں کے ہاں بھی ہے. رنگ الگ ہے، انداز نرالا ہے. اہل سنت کہتے ہیں وہ پیدا ہوگا، لیکن ان کے علماء کی کتابوں کو بھی میں نے پڑھا ہے، لکھتے ہیں وہ ہوگا رسول کا بیٹا، کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا، خاندان بنی ہاشم سے ہوگا. شیعہ کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے، اس لیے کہ اگر زمین چند لمحوں کے لیے بھی حجت کے بغیر خالی رہ جائے زمین تباہ ہو جاتی ہے. پیدا ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں پیدا ہوگا. یہ اختلاف اپنی جگہ پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بیٹے کا انتظار سب کو ہے. اب میرے حسین نے کیا فرمایا تھا 28 رجب کو 28 رجب کو 60 ہجری میں کہا تھا بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ. سنو میں وہ ہوں جن کے گھر سے اللہ نے کائنات کا آغاز بھی کیا تھا، میں وہ ہوں جن کے گھر پہ اللہ دنیا کا خاتمہ بھی فرمائے گا. ہمارے ہی گھر سے میرے بزرگوں عزیزوں غور کرنا، ہمارے ہی گھر سے آغاز کائنات ہوا ہے اور ہمارے ہی گھر پہ اختتام کائنات ہوگا. اب امام کا تعارف ختم ہو گیا، اپنا تعارف کرانے کے بعد اب میرے مولا نے الفاظ کو اس انداز میں بدلا. سنو میں تمہیں تمہارا یزید بتاتا ہوں، حسین سے بے زیادہ
باطل کے چہرے سے نقاب کون اڑ سکتا ہے؟ یہ حسین ہی ہے، یا فرزند رسول ہے۔ فرمان لگے سنو تمہارا یزید کون ہے؟ یزید رجل فاسق، یزید فاسق ہے، شارب الخمر، یزید شرابی ہے، قاتل نفس المحترمہ، یزید نفس محترمہ کا قاتل ہے، معلن بالفسق، یزید کھلا کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ کہاں جاؤ اپنے یزید کو کہہ دو، اور تمام تعارف کرایا۔ یہاں روک کر ایک اور جملہ تربیت کا کہہ دوں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی؟ یزید فاسق ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہے؟ لا یستوون، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن مومن ہوتا ہے اور فاسق فاسق ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے اور فاسق اور ہوتا ہے۔ تو میرے امام نے کیا فرمایا؟ یزید کیوں اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے؟ اس لیے کہ وہ فاسق ہے، وہ شرابی ہے، وہ قاتل ہے، وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ تو دوستو معاف رکھنا، یہ جملہ سخت ہے اور کہہ جا رہا ہوں، اگر یزید فاسق ہے تو پھر ماننا پڑے گا ہر فاسق یزیدی تو ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یزید شرابی ہے تو ماننا پڑے گا ہر شرابی یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یزید قاتل ہے تو پھر ماننا پڑے گا ناحق قتل کرنے والا یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ کمال کیا ہے؟ اگلے جملے پہ کمال چھپا ہوا ہے، اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو، اب جو جملہ حسین ابن علی نے سن 60 ہجری 28 رجب کو مدینہ منورہ میں بیان کیا تھا، کمال میرے مولا کا یہ ہے کہ اس جملے میں میرے مولا نے آپ کو بھی یاد کیا تھا، مجھے بھی یاد کیا تھا، ہر دعوی محبت حسین کرنے والے کو یاد کیا تھا، ہر دعوی عزاداری حسین کرنے والے کو یاد کیا تھا۔ آئیے ذرا حسین مولا کے اس جملے کا لطف بھی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جملے کے اندر تربیت کے اوپر بھی لے آتے ہیں۔ اب میرے مولا نے جب اپنا پھر سن لیجئے اپنا تعارف کرایا، انا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ منزل الوحی بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ۔ پھر یزید کا تعارف کرایا، یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ معلن فی الفسق۔ اب حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا ہوں، اب عجب جملہ ارشاد فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، جاؤ اپنی یزید کو کہہ دو، اور میں کہا کرتا ہوں گویا میرا حسین کہہ رہا تھا قیامت تک کے یزیدیوں کو کہہ دو مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب ذرا آگے بڑھیں تو آپ کو سمجھاتا ہوں ان مجلسوں کا کیا کام ہے، اس عزاداری کا کیا کام ہے، یہ کیوں عزاداری کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں، یہ کیوں ماتم کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں، یہ کیوں مجلس کی بات ہو رہی ہے دوستو؟ اس لیے کہ مجلس حسین ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو تمہیں مجھ جیسا بنا کر اس جیسے سے بچنے کا موقع فراہم کرے، جو تجھے بتاتی ہے کہ اس جیسا کون ہے، جو تجھے بتاتی ہے کہ مجھ جیسا کون ہے۔ اگر یوں سمجھاؤں تو پہچانا ہوگا، گویا میرا حسین چاہتا تھا میری مجلس میں آنے والے، میری عزاداری میں آنے والے، میرا ماتم بپا کرنے والے، میں یہ چاہتا ہوں تو میرے حبیب جیسا بن جا، تو میرے جون جیسا بن جا، تو میرے زہیر جیسا بن جا، تو میرے مسلم جیسا بن جا، اور میں چاہتا ہوں تو عمر سعد جیسا نہ بننا، تو شمر جیسا نہ بننا، تو حسین بن نمیر جیسا نہ بننا۔ اسی لیے دوستو کہتا ہوں کربلا میں اقتدار کے لیے نہیں لڑا گیا ہے، کربلا میں کردار کے لیے لڑا گیا ہے، کربلا کردار کی جنگ ہے۔ اگر آپ سارے متوجہ بیٹھے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کے مولا کا ایک خط ہے جو آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں، متوجہ بیٹھے ہیں، سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں، نہیں چاہتا ہوں طالب علم ہوں آپ کا وقت ضائع کرو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، اور امام جو بات کرتا ہے وہ وقت کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ علاقے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، وہ ہر ذی شعور کے لیے ہوتی ہے، ہر سے
بے فہم و فراست کے لیے ہوتی ہے. جب مدینہ چھوڑ رہے تھے اور بعض روایت میں مکے تک جناب حنفیہ کا سفر لکھا گیا ہے. بہرحال مستند اور زیادہ قوی یہ ہے کہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے امام نے ایک خط لکھا اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ کے نام. سنا دو سارے آمادہ بیٹھے ہوئے. اس کے ایک لفظ ضائع نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ کے امام، یہ میرا کلام نہیں ہے، آپ کے معصوم مولا حسین کا کلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا ما اوصى بالحسین ابن علی الى رجل اخی المعروف بابن حنفیہ. یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے اپنے اس بھائی کے نام جو ابن حنفیہ کے نام سے معروف ہے. فرمایا یہ وصیت کیا ہے؟ اور حقیقت اگر جانے اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو امام کا یہ خط یزید کے ان کفریہ اشعار کا جواب تھا کہ جب اس نے منبر رسول پہ بیٹھ کے کہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. یہ رسالت اور یہ امامت، یہ قرآن، یہ دین، یہ دینیات، یہ سب کچھ مل کے ایک صلوات پڑھے محمد. حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے. نعرہ سلامات. اور دیگر بھی زبانوں کو معطر کریں. بلند تر صلوات. آپ اگر متوجہ ہوں تو میرے سپیکر پہ گزارا کیا جا سکتا ہے. سپیکر سے آپ سے بات نہیں. بسم اللہ کے بلند تر صلوات پڑھیں. حقیقت میں امام کا یہ خط یزید کے ان کفریہ اشعار کا جواب تھا. آج جو کہتے ہیں جناب علی یزید کو لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے، جو معاد کا منکر ہو وہ لعنت اس پہ نہ کی جائے تو کیا کیا جائے. جو نبی کی نبوت مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، ادھر ختم نبوت پہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور ادھر کہا جاتا ہے کہ یزید پہ لعنت نہ کی جائے. یزید سے بڑا لعنتی کون ہے؟ وہ خالی نبی، ایک نبی کی نبوت کا نہیں، وہ نبیوں کی نبوتوں کا منکر تھا، وہ قرآن کی وحی کا منکر تھا، وہ فقط دل دادا تھا، وہ فقط شوقین تھا تماشوں کا. اسی لیے تاریخ نے یہ لکھا ہے دوستان عزیز کہ اس نے کہا تھا منبر رسول پہ بیٹھ کے کہ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آیا ہے. یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے اور یہ بنی ہاشم کی ایک بات ہے، اس سے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو میرے امام نے اس کے سوال کے جواب میں پوری امت مسلمہ کو ایک خوبصورت پیغام دیا ہے. آئیے آپ کو آپ کے میری طرف متوجہ رہنا، آپ کو آپ کے امام کا وہ کلام سناتا ہوں. مل کے بار دیگر بھی ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے. محمد آل محمد. جب مقصد بڑا ہو نا تو ایسی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو برداشت کر لینا چاہیے. گرمی اس کلامی امام میں آڑے نہیں آنی چاہیے. میرے امام نے کیا فرمایا؟ ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں حسین گواہی دیتا ہوں میرے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا اللہ احد ہے، میرا اللہ صمد ہے، میرا اللہ یکتا ہے، میرا اللہ لم یلد ولم یولد ہے. اور پھر کیا امام حسین نے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور میرا نانا محمد اللہ کا بندہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے. وَجَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور جو کچھ میرا نانا لے کر آیا ہے، قرآن لایا ہے تو وہ حق ہے، ایمان لایا ہے تو وہ حق ہے، دین لایا ہے تو وہ حق ہے، احکام لایا ہے تو وہ حق ہے، شریعت لایا ہے تو وہ حق ہے، نماز لایا ہے تو وہ حق ہے، امام لایا ہے تو وہ حق ہے. جاء بالحق من عند اللہ. جو کچھ میرا نانا لے کر آیا ہے وہ سارا اللہ کی طرف سے آیا ہے. کچھ بھی میرے نانے نے
نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، گویا حسین باور کرانا چاہ رہے ہیں اگر خیبر میں علی کو بھیجا ہے تو بھی خدا کا حکم تھا، اگر ہمیں دوش پہ بٹھایا ہے تو بھی خدا کا حکم تھا، اگر میرے بابے کو کاندھے پہ بٹھا کے پتر ہوئے ہیں تو بھی خدا کا حکم تھا، اگر ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کرایا ہے تو وہ بھی خدا کا حکم۔ جاء بالحق من عند اللہ، اس ایک لفظ میں کتنے راز پوشیدہ ہیں، جو کچھ میرے نانا لے کر آئے ہیں وہ سارے کا سارا خدا کی طرف سے ہے۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ ان الموت حق والحیات حق۔ حسین ابن علی کا کلام کس قدر مماثلت رکھتا ہے، جب قرآن کھولو تو سورہ ملک میں کہا جاتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تیرا رب ہے جو موت کا بھی خالق ہے، تیرا رب ہے جو زندگی کا خالق ہے۔ جیسے قرآن نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے، زندگی کا ذکر بعد میں کیا ہے، ایسے ہی وارث قرآن نے بھی موت کا ذکر پہلے کیا ہے، زندگی کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اور کیا فرمایا ہے؟ ان الموت حق والحیات حق والجنت حق والنار حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا، آنے والا حساب بھی حق ہے، آنے والے منازل بھی حق ہے، ان اللہ یبعث من فی القبور، قبروں میں جانا بھی حق ہے، قبروں سے اٹھانا بھی حق ہے، حساب بھی حق ہے، محشر بھی حق ہے، نشور بھی حق ہے۔ گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے؟ دیکھیے آپ کے اوپر خدا نے پھر ایک نعمت بھیج دی ہے، یہ سارے کا سارا حق ہے۔ گویا حسین پہلے مرحلے میں اپنے عقیدے کو بیان کر رہا ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یزید کے لیے یہی سزاوار تھا کہ وہ جنت و جہنم کا انکار کرتا، اس لیے کہ اس بدبخت کا جنت کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ لیکن حسین ابن علی کون ہے؟ حسین ابن علی وہ ہے جس کا بابا قسیم النار والجنہ ہے۔ سوائے کے مورکہ میں ابن حجر مکی نے اس حدیث کو لکھا ہے، لا، اور پہلے خلیفہ سے روایت کیا ہے، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواد، کوئی اس وقت تک پلے صراط سے نہ گزر سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا فرمان ہے۔ اب دوسرا خط کا حصہ میرے امام فرماتے ہیں، انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ فرمایا مجھے تخت نہیں چاہیے، میں شر کے لیے نہیں جا رہا، میں اقتدار کے لیے نہیں جا رہا۔ پھر کیوں جا رہے ہیں حسین ابن علی؟ فرمایا میں نانے رسول کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور بالکل اس منبر پہ بیٹھ کر میرا حق بنتا ہے کہ یہ جملہ میں کہہ کر جاؤں، حسین شیعوں کے لیے نہیں گیا ہے، حسین سنیوں کے لیے نہیں گیا ہے، حسین ہر اس کے لیے گیا ہے جو اپنے آپ کو محمد کا امتی کہتا ہے۔ لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں رسول کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور اسی لیے میں ہر کلمہ گو سے گزارش کرتا ہوں شیعہ سنی کی بات سے ہٹ کر کہ جب بھی تمہیں موقع ملے انداز جیسا بھی ہو اپنے حسین محسن کا شکریہ ادا کیا کرو، اس لیے کہ حسین ہے۔ آج تو بیٹی کی پہچان رکھتا ہے، صدقہ حسین کا ہے، ماں کی پہچان رکھتا ہے، صدقہ حسین کا ہے، مسجد کی پہچان رکھتا ہے، صدقہ حسین کا ہے، سجدے کی خبر ہے، صدقہ حسین کا ہے، عزت کا پتہ ہے، صدقہ حسین کا ہے، غیرت کا پتہ ہے، صدقہ حسین کا ہے، حلال کا پتہ ہے، صدقہ حسین کا ہے، حرام سے بچتا ہے، صدقہ حسین کا ہے۔ اور حسین نے کیا فرمایا؟ میں جا رہا ہوں نام رسول کی امت کی اصلاح کے لیے، اور اگلا جملہ فرمایا وَأُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا۔ حسین کا جانا عین قرآن ہے، قرآن نے کہا تھا ان کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک گروہ ہونا چاہیے جو نکلے امر بالمعروف بھی کرے، نہیں عن المنکر بھی کرے۔ اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن
अनिल मुनकर, मैं जा रहा हूँ ताकि अमर बिल मारूफ करूँगा, नहीं अनिल मुनकर करूँगा। और अगला जुमला क्या फरमाया, व असीरा बेसीरते जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, और मैं करबला जाकर ये बावर करूँगा दुनिया वालों, अगर आइडियल चाहते हो तो अल्लाह की जमीन पर दुनिया की गंदगियों को बदलने के दो ही नमूने हैं, या मेरा नाना मोहम्मद उसवा है या मेरा बाबा अली उसवा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। अब हुसैन ने अगले जुमलों में इरशाद फरमाया, मेरे मौला फरमाते हैं फमन काबिलनी फमन काबिलनी बिकबूलिल हक फल्लाहु औला बिल हक। ये हक था जो हुसैन ने पहुंचा दिया, और जिसने हुसैन के पहुंचाए हुए हक को कबूल कर लिया, अल्लाह उसके बारे में हक वाला फैसला करेगा। यानी गोया इमाम दुआ दे रहे हैं, जो मेरे पहुंचाए हुए पैगाम को कबूल करेगा, अल्लाह उसके बारे में हक वाला फैसला करेगा। वमन रद्दा अलैया, और जो मेरी बात को रद्द कर देगा, अस्बिरो, तो मैं साबिर हूँ, सब्र करूँगा। कब तक सब्र करूँगा, हत्ता यक्सी अल्लाह बैनी व बैनल कौम, यहाँ तक कि अल्लाह मेरे दरमियान और मेरी बात को रद्द करने वाले के दरमियान मेरा रब फैसला न कर दे। वल्लाहु खैरुल हाकिमीन, फरमाया याद रखना अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। आओ दोस्तों, करबला जिंदगी है, करबला हयात है, करबला नज़ाम हिदायत है। दीन खुदा का बच गया, घर मुस्तफा का लुट गया। आज 2 मुहर्रम है, और मैं 2 मुहर्रम को उस घर से बात शुरू करता हूँ जिस घर की अगर लोग इज्जत कर लेते, कभी अली की बेटियां बाजार न जमाती। आज 2 मुहर्रम है, और मैं पहला पुरसा उस बीबी का उसके बेटे को देता हूँ जिस बीबी की इज्जत इतनी बुलंद थी, हाँ इतनी बुलंद थी कि बाबा मसनद को छोड़ दिया करता था, लेकिन हाय उम्मत ने कुछ ऐसे जख्म दिए। उलमा ने लिखा है, और ये जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ ना, अहले तशय्युअ उलमा ने भी लिखा है, अहले सुन्नत के उलमा ने भी लिखा है कि हाँ माशर का रोज सजेगा, एक गैबी आवाज आएगी, गुज़्ज़ू अबसारकुम या अहल माशर, ऐ माशर वालों अपनी आंखें बंद कर लो। क्यों मेरे मालिक अपनी आंखें बंद कर ले? आवाज आएगी, मेरे मोहम्मद की लुटी हुई ज़हरा मेरे दरबार में आ रही है, मेरे मोहम्मद की उजड़ी हुई ज़हरा मेरे दरबार में आ रही है। और मेरे मोहतरम सामीईन, यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि पैगंबर खुदा अर्ज करेंगे, मेरे अल्लाह में भी आंख बंद कर लो। आवाज आएगी, ओ मेरा ताहा, ओ मेरा यासीन, ओ मेरा मुजम्मिल, ओ मेरा मुदस्सिर, तू भी आंख बंद कर ले। मेरे अल्लाह मैं क्यों आंख बंद करूं, मेरी तो ज़हरा आ रही है। आवाज आएगी, मेरे प्यारे जिस हालत में आ रही है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अज़दारो सुन पाओगे वो हालत क्या होगी, का हाथ में हुसैन का खून आलूद कुर्ता होगा, अर्श इलाही का पाया पकड़ के मोहम्मद की लुटी हुई ज़हरा कहेगी, मेरे अल्लाह इनसे पूछना मेरे हुसैन का जुर्म क्या था, मेरे लाल का कसूर क्या था। मोमिनों में एक दुआ